الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ اے اللہ ہم زبان سے تو آپ کو بڑا کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم اپنے ہر معاملات میں، ہر چیز میں اللہ ہم آپ کو ہی بڑا ماننے والے بھی بن جائیں، اس پہ عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے اور طویل ترین صورت ہے۔ تو اب ہم یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ موسیٰ کی زندگی کے دو حصے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی دو حصے ہیں، ایک مکی اور ایک مدنی۔ تو موسیٰ کی زندگی کا ایک حصہ وہ فرعون کے ڈوبنے تک ہے، تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ تو یہاں بھی دیکھیں موسیٰ کے نے اپنے سرداروں سے خطاب کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں سے خطاب کیا۔ فرعون نے انکار کیا، پھر اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے سرداروں نے اسلام قبول کیا، لیکن چند جن کے سروں میں خناس تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے کنویں میں پھینک دیا۔ تو آیت نمبر 103، ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعدہم بعد ان کے موسیٰ کو، کیسے بھیجا؟ بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون کی طرف، وملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف۔ تو دیکھیں اس کے سردار تھے، اور آج کا میڈیا بھی بہت بڑا سردار ہے نا، کیسے وہ دین کے بارے میں پروپگنڈے ہوتے ہیں نا، تو بڑے لوگوں کی طرف بھیجا۔ تو اب تک جن 5 قوموں کا ذکر ہوا ہے وہ جزیرہ نما عرب ہی کے مختلف علاقوں میں بستی تھیں، لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا جو مصر کے رہنے والے تھے۔ مصر براعظم افریقہ کے شمال مشرقی کونے میں واقع ہے۔ اس قصے میں صحرائے سینا کا بھی ذکر آئے گا۔ یہ مثلث شکل کا جزیرہ نما علاقہ مصر اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ مصر میں اس وقت فرعون کی جمع کی حکومت تھی۔ جس طرح عراق کے قدیم بادشاہ نمرود کہلاتے تھے، اسی طرح مصر میں اس دور کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کو براہ راست مصر کے متعلق الآن بادشاہ فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ تو فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے کیا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آیات کو لے کر آئے تو فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے اللہ کی ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے بھی کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے فَانظُرْ، دیکھو، کیا دیکھو؟ نئی آنے والے ڈرامے کی قسط دیکھو، نئی والیوم دیکھو، جو اب ویدر چینج ہو رہا ہے، نئے آ رہے ہیں نا والیوم، وہ دیکھو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے فانظر، دیکھو، کیفا، کیسا ہے، کانا، ہے، عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ فرعون نے زمین میں فساد مچایا ہوا تھا نا، لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایسے فسادیوں کا انجام دیکھ لو کیا ہوا۔ یعنی فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کر کے انہیں جادوگری قرار دے کر ان کی حق تلفی کی۔ کسی چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پر رکھنا ظلم ہے۔ آیتوں کو انکار کر دینا، ان آیتوں پر عمل نہ کرنا، تو یہ بھی اس کے ساتھ ظلم ہے۔ آج ہم ان آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ظلم کیا تھا؟ انکار کر دیا اللہ کی نشانیوں کا۔ تو آیت نمبر 104،
وقال اور کہا موسیٰ نے یا فرعون اے فرعون انی بے شک میں رسول من رب العالمین میں رسول ہوں تمام جہان والوں کی طرف۔ موسیٰ نے کہا اے فرعون میں اللہ کا رسول ہوں تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے، حقیق اور کہ حق کے سوا کوئی بات اللہ سے منسوب نہ کروں۔ مثلا میں کیا لے کر آیا ہوں؟ میں اللہ کی حق اور سچی بات کی دعوت دے رہا ہوں۔ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی اجنبی آدمی نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام اس کے ساتھ ہی شاہی محل میں پلے بھرے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو فرعون اقتدار پر تھا وہ اس فرعون کا باپ تھا، اسی نے حضرت موسیٰ کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے پالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا۔ وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس ساحل پر آ لگا۔ محل کے ملازمین اسے اٹھا کر محل میں لے گئے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ وہ اسرائیلی بچہ سمجھ کر آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، مگر اس کی بیوی نے اسے کہہ کر باز رکھا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ قرۃ عین لی ولک، کیونکہ اس وقت ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا دیا۔ بعد میں اس کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا بیٹا تقریباً ہم عمر تھے، وہ دونوں اکٹھے محل میں پلے بھرے تھے، ان کے درمیان حقیقی بھائیوں جیسی محبت تھی، بلکہ حضرت موسیٰ کی حیثیت سے بڑے بھائی تھی۔ جب بڑا فرعون بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنی زندگی میں اقتدار اپنے بیٹے کے سپرد کر دیا تھا۔ جس فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، یہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ آپ علیہ السلام شاہی محل میں پلے بھرے تھے۔ ابھی کچھ ہی برس پہلے آپ علیہ السلام شاہی محل کو چھوڑ کر مصر سے مدین گئے تھے۔ پھر جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت ملی۔ فرعون کے ساتھ آپ علیہ السلام کا بات کرنے کا انداز ایک عام آدمی جیسا نہیں تھا۔ آپ نے بڑے واضح اور بے باک انداز میں فرعون کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرا یہ منصب نہیں اور یہ بات میرے شایان شان نہیں کہ میں تم میں سے کوئی لا یعنی جھوٹی بات کروں، کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں کیا ہے، حق پر مبنی ہے۔ اور میں کیوں آیا ہوں؟ قد جئتکم ببینۃ، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی۔ جئتکم، آیا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ، کھلی نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ فَأَرْسِلْ، بھیج دے، معیہ، ساتھ میرے، بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل پہ ظلم ہو رہا تھا نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو میرے ساتھ بھیج دو۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے فلسطین سے آ کر مصر میں اس وقت آباد ہوئے جب یہاں ایک عربی نسل خاندان کی حکومت تھی۔ اس خاندان کے بادشاہ چرواہے بادشاہ کہلاتے تھے۔ ان کے دور حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے احترام کی وجہ سے بنی اسرائیل کو معاشرے میں خصوصی مقام حاصل رہا۔ وہ صدیوں تک عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے۔ اس کے بعد کسی دور میں مصر کے اندر قوم پرست عناصر کے زیر اثر انقلاب آیا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں حکمران خاندان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ یہاں قبطی قوم کی حکومت قائم ہوگی۔ یہ لوگ مصر کے اصل باشندے تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے تبدیلی بڑی منحوس ثابت، سابق شاہی خاندان کے چہیتے ہونے کی وجہ سے وہ قبطی حکومت کے زیر اعتاب آ گئے۔ ان کی حیثیت اور زندگی دن بدن سخت ہوتی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے زمانے میں یہ لوگ مصر میں غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، بلکہ فرعونوں کی طرف سے آئے روز ان پر طرح طرح کے مظالم ڈالے جاتے تھے۔ یہ وہ حالات تھے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر واپس فلسطین لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج۔
تو اس قوم کے ساتھ دیکھیں کیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے انہیں تخت ملا، لیکن جب ان کے حالات بہتر ہوئے، ان کو تخت مل گیا، تو پھر یہ اپنی ہی معاملات میں پڑ گئے نا، تو انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے بجائے اپنی من مرضیاں کی زندگیاں گزارنے لگے ہیں نا، تو پھر یہ قوم غلام بن گئی ہے نا۔ جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کو اللہ کی غلامی مل گئی ہے تو لوگ آپ کو تنگ نہیں کرتے، جب ہم اللہ کی غلامی کو چھوڑ دیتے ہیں تو بندوں کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 106، قال کہا ان کنت جئت، اس فرعون نے کہا اچھا اگر تم واقعی کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو جو بھی تم نشانی لے کر آئے ہو شو می، مجھے دکھاؤ۔ آیت 107، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، فَأَلْقَى عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا، ڈال دیا نا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اس وقت وہ ایک حقیقی عدسہ بن گیا، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ کہتے اتنا بڑا مثلا وہ جو تھا نا اس کا سانپ بن گیا کہ فرعون کا پورا محل وہ اپنے پھن کے اندر لے سکتا تھا۔ اور پھر دوسری نشانی کیا تھی، آیت نمبر 108، وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اچانک وہ تھا دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار۔ تو یہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دے کر بھیجا تھا۔ یہ انسانیت کا شروع والا دور تھا، مثلا یہ جو موسیٰ علیہ السلام، تو شروع میں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو چمکتی ہوئی چیزیں، پھر اس طرح کی چیزیں پسند ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت انسانیت کی اسی مینٹیلٹی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے معجزے بھی دیے نا۔ آیت 109، قال الملأ، دیکھیں فرعون نے جواب دینے کی بجائے اس کے سرداروں نے کیا کہا، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو واقعتاً بہت ماہر جادوگر ہے۔ کئی دفعہ جو ساتھ والا بندہ ہوتا ہے نا وہ راہ حق پہ آنا چاہتا، لیکن اس کے ساتھی جو ہوتے ہیں نا وہ اس کو اور غلط پٹیاں پڑھا دیتے ہیں نا، کہ یہ جو یہاں سے جان بچا کر بھاگ گیا تھا کئی سال بعد اب واپس آیا تو کہیں سے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو اس سے پہلے والا دور تھا اس میں یہ یہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگے تھے نا، جب ان سے وہ ایک قتل ہو گیا۔ آیت نمبر 110، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے تمہیں تمہاری ملک سے نکال باہر کرے، تو اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اور زیادہ اکسایا، یہ جادو کے زور سے تمہاری حکومت ختم کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو چاہتا ہے کہ جادو کے زور پر تمہیں اپنے ملک سے نکال دے تو یہاں خود بڑا بادشاہ بن جائے۔